السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ لوگ دنیا کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی ملک میں اس چینل کو دیکھ رہے ہوں، انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ اور جو نئے دوست چینل پر آئے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ۔ دوستو، سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ چاہے دنیا کے کسی دور دراز شہر میں بھی، گاؤں قصبے میں بھی رہ رہے ہوں، لیکن ملکی حالات سے باخبر رہتے ہیں۔ آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ بالکل آج کل ملک میں ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ ملک عدالتوں پہ چل رہا ہے۔ آپ نے ابھی یہ سنا ہوگا کہ جو ملک کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے عدالتی عالیہ سے یہ اپیل کی ہے کہ یہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس کی تفتیش کے لیے، تحقیقات کے لیے ایک فل کورٹ ریفرنس بنایا جائے، جہاں پر اس کیس میں جو سوال اٹھ رہے ہیں ان کے جواب ڈھونڈے جائیں، اور یہ جو ہے فل کورٹ ریفرنس اس کا فیصلہ کرے۔ اب ظاہر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ عدالت عالیہ کے فل کورٹ سے کیوں کہا؟ کیونکہ ملک میں کوئی نظام ہی نہیں چل رہا، کوئی سول انتظامیہ نظر ہی نہیں آتی، سول ادارے کام کرتے ہوئے نظر ہی نہیں آتے، جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا کہ ایک FIR درج نہیں ہو سک رہی ایک صوبے میں۔ تو اس طرح کے پھر جہاں پر نظام ہو تو پھر اس پہ سارا جو ملبہ ہے وہ عدالت پر ڈال دیا جاتا ہے، اور پچھلے چند برسوں میں زیادہ تر اہم فیصلے جو ہیں وہ عدالت کے میں ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جو جمہوریت ہے، پارلیمنٹ ہے، اس کے لیے بھی عدالتیں رات کو 11-12 بجے کھولی گئیں اور فیصلے سنائے گئے۔ تو یوں نہیں لگتا کہ یہ کوئی جمہوری ملک ہے، بلکہ لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسا ملک ہے جہاں صرف عدالتیں فیصلے کرتی ہیں۔ مگر یہ بتائیے کہ عدالتوں کے فیصلے بھی کیا ایسے ہوتے رہے کہ جن پر آپ مکمل طور پر اعتماد کر سکیں؟ کیا جس عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو عمر بھر کے لیے نااہل قرار دے دیا تھا، کیا اس فیصلے کو تسلیم کر لیا گیا؟ کیا یہ جو مسئلہ تھا یہ حل ہو گیا ہمیشہ کے لیے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ بعد کے حالات نے یہ ثابت کیا کہ عدالت کے فیصلے بھی ملکی حالات کو صحیح ڈگر پر نہیں ڈال سکتے۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ عدالتوں کے پاس کون سا تفتیشی نظام ہوتا ہے، کون سی تحقیقاتی ٹیمیں ہوتی ہیں؟ عدالت کے پاس تو نہیں ہوتی۔ تو پھر ان کو تفتیشی ٹیمیں اور جو تحقیقات کرنے والے ادارے ہیں، ان کے جو لوگ ہیں، کارکن حضرات ہیں، اہلکار ہیں، وہی عدالت کو دیے جائیں گے، اور پھر وہی رپورٹس تیار کریں گے، اور وہی آگے عدالت کو پورا کیس پیش کریں گے، اور عدالت کو ظاہر ہے اسی پر اپنا فیصلہ سنانا ہوگا۔ تو پاکستان کے جو حالات ہیں، آپ یقین جانیے کہ جس زمانے میں وہ جو تھی آسیہ بی بی، جس پر توہین مذہب کا ایک کیس چلا کر اس کو 9 برس تک اس میں قید میں ڈالا گیا، اور اس کو پھر سزائے موت تو پہلے ہی سنا دی گئی تھی، لیکن وہ 9 برس بیچاری قید میں پڑی رہی، ایک ماں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر۔ تو جب وہ کیس چل رہا تھا تو اس زمانے میں ہم لوگوں نے بہت سے جو ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحبان تھے، جو بہت سینئر وکلا تھے، جو وکلا جو تحریک چلی تھی اس میں بھی شامل تھے، ان لوگوں سے جب ہم لوگ انٹرویو کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے، خصوصاً مجھے یاد ہے کہ سابق ایک چیف جسٹس زاہد اسلم، انہوں نے خاص طور سے یہ کہا تھا کہ دیکھیے جو 90% چالان آتے ہیں، جو کیس بنتا ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ اور انہوں نے اس کی وجہ بھی یہ بتائی کہ یہ جو تفتیشی ٹیمیں ہیں، اول تو ان لوگوں کو کیس تیار کرنا ہی نہیں آتا، دوم یہ کہ ان کے پاس وہ سہولتیں ہی نہیں ہوتی جو اس قسم کے پیچیدہ کیسوں کی وہ پوری طرح تفتیش اور تحقیق کر سکیں۔ اور سب سے اہم بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ یہ جو تفتیشی ٹیمیں ہیں اور جو اہلکار ہیں، ان پر اس قدر دباؤ ہوتا ہے کہ یہ تفتیش کو کسی بھی رخ پہ پھیر سکتی ہیں، پھروا دیا جاتا ہے، اصل کیس کو کہیں سے کہیں لے جایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ آزادانہ طور پر اپنی صلاحیتوں کے تحت وہ کیس بنا ہی نہیں سکتے۔ اسی آسیہ بی بی کے کیس میں یہ بتایا انہوں نے
کئی جسٹس صاحبان نے بھی، ریٹائرڈ جسٹس صاحبان نے، کہ یہ جب کیس تیار ہو رہا تھا تو 30 لوگوں کو ریکارڈ کیا گیا، اور ان 30 کے 30 جو گواہ تھے انہوں نے یہ کہا، جب ان سے کہا کہ جو آسیہ بی بی نے جو بھی الفاظ کہے تھے کیا آپ نے خود سنے، آپ کے سامنے کہے گئے تھے؟ تو ان سب نے یہ کہا کہ نہیں جی، ہم نے تو کسی سے سنا۔ تو مطلب یہ کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا کہ جب آپ کسی سے سن کے آپ جا کر اور درخواست دائر کر رہے ہیں اور اس کیس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، وہ کیس سرے سے بنتا ہی نہیں تھا۔ اور یہ جو حالات سب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر معاملہ اٹھا کے عدالت کی جانب پھینک دیا جاتا ہے، تو یہ اس کی وجہ ہے کہ ملک میں لاقانونیت بہت زیادہ ہے، اور یہ لاقانونیت اب سے نہیں، یہ تو ہمیشہ سے نہیں، تو کم سے کم 25-30 برسوں سے تو میں دیکھ رہی ہوں۔ میں جب آ رہی تھی یہاں پر اپنی اس پہ پوسٹنگ پر BBC کی، تو میرا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈال دیا گیا تھا۔ تو اس قسم کی تو یہ تفتیشی اور یہ ایجنسیز ہماری اس طرح سے کام کرتی ہیں، تو اس ملک میں آپ قانون کا بول بالا ہوتے اس وقت تک نہیں دیکھ سکتے جب تک یہ جو قانون کے ادارے ہیں ان کو تمام اثر و رسوخ سے آزاد کیا جائے، اور جو اس میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی بہت ہی زیادہ تربیت پر ان کی زور دیا جائے، اور پھر یہ کہ ان کی زندگیوں کی بھی ضمانت حکومت وقت جو بھی ہو اسے دینی چاہیے، کہ اگر وہ صحیح رپورٹس بنا رہے ہیں، کیس بنا رہے ہیں، چالان بنا رہے ہیں، تو ان کی زندگیاں بھی محفوظ ہیں، ان کے گھر والوں کی زندگیاں بھی محفوظ ہیں۔ کیونکہ میں نے تو اکثر یہ سنا کہ جو کوئی تفتیشی اہلکار ہے اس کو ایک فون کال آتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہاری بیٹی کس کالج میں جاتی ہے، یا تم کہاں رہتے ہو، اور یا تمہارے بچے کتنے ہیں، ہمیں یہ سب پتہ ہے۔ تو اس ملک میں یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو باہر نکال کے سامنے لا کے اس کا علاج ڈھونڈنا ہوگا، اور جب تک یہ ادارے مضبوط نہیں ہوں گے یہ لاقانونیت اسی طرح سے ہوتی رہے گی، اور ملک کی عدالت عالیہ بھی کوئی فیصلے کر دے تو وہ بھی عوام کو، قوم کو مطمئن نہیں کر سکے گی۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ضرور لکھیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔